بابا جان آج کا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی یہ فرض ہے یا واجب، سنت ہے یا نفل، اور اگر نہ پڑھیں تو اس کی کیا قضا لازم ہوگی نماز تراویح کی؟ بابا جان اس پہ رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں، ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح، نماز تراویح کی جو رکعتیں ہیں یہ 20 ہی ہیں۔ اگر تو کوئی کبھی کبھار کوئی ایسا کام پڑ گیا، اس سے چھٹ گئی نماز تراویح، تو وہ بھی برائی کا مرتکب ہوا، وہ شخص بھی جون سے جس سے کبھی کبھار نماز تراویح جون سے چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے جون سی ہے۔ لیکن جو بندہ آئے دن نماز تراویح چھوڑ دے، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، ہر چوتھے دن، ہر 5ویں دن جو بندہ نماز تراویح چھوڑ دے، اس کا شریعت حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ شخص گناہگار ہے، وہ بندہ جون سے ہے۔ اب نماز تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے پر دلیل کیا ہے کہ نماز تراویح جون سی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دن 3 راتیں نماز تراویح کی امامت کروائی۔ 3 راتیں آپ نے نماز تراویح پڑھی، اور پھر اس خوف سے کہ کہیں آپ کے پڑھنے سے یہ نماز اللہ تعالیٰ فرض ہی نہ کر دے، یہ نماز فرض ہی نہ ہو جائے، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وگرنہ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی امامت کروائی ہے، 3 دن آپ نے نماز تراویح پڑھی ہے، مگر اس خوف سے آپ نے 3 دن کے بعد اس چیز کو سوچتے ہوئے آپ نے نماز تراویح کو چھوڑ دیا کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ نماز فرض ہی نہ کر دی جائے، فرض ہی نہ ہو جائے۔ اچھا، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آیا یہ سنت مؤکدہ کیسی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے باقاعدہ حفاظ صحابہ کرام کو آپ نے امام مقرر فرما کر لوگوں کو ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس عمل میں کوئی ایسی خاص بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ حفاظ کو، حفاظ صحابہ کرام میں سے جو حفاظ تھے، جو قرآن کریم کے حافظ تھے، ان کو امام مقرر کیا، لوگوں کو ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا، حکم دیا حضرت عمر فاروق نے کہ یہ اتنی آپ کے نزدیک یہ اتنی ضروری تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام میں سے جو حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے، ان کو امام مقرر کر کے لوگوں کو حکم دیا پیچھے نماز پڑھو، نماز تراویح کا۔ اور یہ اس حکم کے اوپر تمام صحابہ کرام نے عمل کیا، تمام صحابہ کرام نے عمل کیا، فقہاء نے، علماء نے، جنہوں نے تحقیق کی،
وہ لکھتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے اس عمل کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن راتوں کو یہ نماز تراویح پڑھی اور امامت فرمائی، اور پھر اس وجہ سے کہ کہیں یہ نماز میری امت کے اوپر فرض نہ کر دی جائے، تو پھر حضور نے اس نماز کو چھوڑ دیا۔ مگر حضرت عمر فاروق نے جو حفاظ صحابہ کرام ہیں ان کو امام مقرر کر کے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، جس پر تمام صحابہ نے عمل کیا اور انہوں نے نماز پڑھی۔ اور پھر یہی عمل حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی اپنے اپنے دور خلافت میں اس کو جاری رکھا۔ یا تو پھر حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی اس کو جاری نہ رکھتے، یا حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو اکثر خلفائے راشدین کے عمل کی وجہ سے کہ ان خلفائے راشدین کی عمل کی وجہ سے اب یہ جو نماز تراویح ہے یہ سنت موقدہ بن گئی کہ جو اس کو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا، اب یہ سنت موقدہ بن گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ سنت موقدہ کیسے بنی؟ جو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ کثرت زیادہ خلفائے راشدین کے عمل کی وجہ سے کہ اس کو حضرت عمر فاروق نے جاری فرمایا، اور صحابہ کرام میں سے جو حفاظ تھے، حافظ قرآن، ان کو اس کی امامت کے لیے مقرر فرمایا اور لوگوں کو حکم فرمایا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، اور تمام صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اور پھر یہ اسی کو حضرت عثمان غنی نے بعد میں جاری رکھا، اسی کو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی جاری رکھا۔ اس وجہ سے یہ سنت موقدہ بن گئی، اس لیے یہ سنت موقدہ بنی۔ تو اب جب اتنے صحابہ کرام نے نماز تراویح کو پڑھا ہے اتنی پابندی کے ساتھ، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر ایک جو حدیث جو میں نے بھی آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت، حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ سنت ان کے عمل کے اوپر عمل کرنا سنت ہے، تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، حضور نے فرمایا لازم ہے۔ تو اب خلفائے راشدین نے جس عمل کو شروع کروایا تمام صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا، بعد میں حضرت عثمان غنی کے بھی دور خلافت میں اور پھر حضرت علی کے دور خلافت میں بھی وہ عمل جاری رہا، اور تمام صحابہ کرام اس کو پڑھتے چلے آئے۔ تو اصل کیا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو خلفائے راشدین حضور کے اس عمل کی اہمیت کو سمجھتے تھے جو حضور نے 3 دن نماز تراویح ادا کر کے حضور نے تو صرف اس لیے بند کر دی کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ نماز میری وجہ سے فرض نہ کر دی جائے، مگر خلفائے راشدین جو محرم راز تھے حضور کے، جنہوں نے حضور کے ساتھ زندگیاں گزاری تھیں، وہ جانتے تھے، انہوں نے پھر اس کو حضرت عمر فاروق نے جاری کیا اور مستقل جاری کیا، اور حکماً اس نماز کو پڑھوایا اور حکم دیا، اور حفاظ صحابہ کرام کو امامت دی اور پیچھے لوگوں کو حکم دیا، اور تمام صحابہ کرام سے اس پر عمل کروایا، بلکہ تمام صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو حضور نے اب اس حدیث کو سمجھیں جو میں پھر تیسری دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا تم پر میری اور خلفائے راشدین، یعنی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، تم پر میری اور میری خلفائے راشدین ان کی سنت لازم ہے، لازم۔ اسی لیے ہم آج 20 نماز تراویح پڑھ رہے ہیں،
اس لیے ہم پڑھ لیں۔ سنن کبریٰ میں صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ آگئی وہی بات، صائب بن یزید کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ سنن کبریٰ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، اور وہ صحابہ کرام جو ہیں 100 یعنی 100 آیتیں، 100 سے زائد آیتوں والی صورتیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت عثمان بن عفان کے دور میں شدت قیام کی وجہ سے کھڑے 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 اتنی نماز تراویح زبردست اور طویل پڑھی جاتی تھی کہ وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے نماز تراویح۔ مگر بات میں کر رہا ہوں کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 20 طرح۔ تو حضرت عبد الرحمن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے رمضان میں قاریوں کو بلایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رمضان میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی ان کو وتر پڑھاتے تھے۔ امام صاحب نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھا دی، اس کے بعد حافظ محمد صاحب نے اٹھ کر وتر پڑھا دیے، جیسے پہلے فرض پڑھا دیے، تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کو وتر پڑھاتے تھے۔ اور یہ حدیث اور بھی اسناد کے ساتھ مختلف کتابوں میں آئی ہے جن سی ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا مذہب، امام ترمذی نے لکھا ہے جامعہ ترمذی کے اندر، اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے۔ اور میں پہلے 2-3 حوالے پہلے بھی دے چکا ہوں 20 رکعت نماز تراویح کے، کہ امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے، جو حضرت علی، عمر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے۔ تو یہ چیز مختلف کتابوں کے اندر بیان کی گئی جن سی ہے۔ تو اکثر رد المختار میں اکثر خلفائے راشدین کی ہمیشگی کی وجہ سے، کیونکہ اس پر حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دوران یہ ہمیشگی ہوئی، اور سب صحابہ نے ان کے اس عمل کی موافقت کی، ان کے کہنے کے اوپر سب صحابہ نے یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی اور اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کے بعد سے لے کر وہ لکھتے ہیں کہ آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تارک تراویح کا حکم شرعی بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ نماز تراویح کو چھوڑ دے، نماز تراویح کو نہ پڑھے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو وہ لکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 شب تراویح میں امامت فرما کر بخوف فرضیت ترک کر دی، آپ نے چھوڑ دی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس وقت تک تو وہ سنت مؤکدہ نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک تو وہ سنت مؤکدہ نہیں ہوئی تھی، مگر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب امیر المومنین فاروق اعظم نے اس کا اجرا فرمایا اور عام صحابہ کرام اس پر مجتمع ہوئے، اس وقت سے یہ سنت مؤکدہ ہو گئی۔ اب آپ کو اس حدیث کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد شریف والی حدیث، کہ تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ خلفائے راشدین نے جس عمل کے اوپر کام کیے اس عمل کے اوپر کام کرنا لازم ہے تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت جو سی لازم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح میں امامت فرمائی،
پھر اس خوف سے کہ وہ فرض نہ ہو جائے میری امت کے اوپر، فرض نہ ہو جائے، تو اس وقت تک تو وہ سنت مؤکدہ نہ ہوئی تھی جب امیر المومنین فاروق اعظم نے اسے اجرا فرمایا اور عام صحابہ کرام اس پر اکٹھے ہو گئے، تمام صحابہ کرام اس نماز کے پر، اس وقت سے وہ سنت مؤکدہ ہوئی، اس وقت سے سنت مؤکدہ ہوئی۔ تو جو بندہ اس کا تارک ہے اور اس کو چھوڑتا ہے نماز تراویح کو، وہ فاسق بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے، اگر چھوٹ گئی ہے تو پھر